پہلے خلیفہ کا دور ہے، اور پہلے خلیفہ کے دور میں خالد بن ولید ایک لشکر لے کے جاتا ہے، ایک جنگ یرموک کے لیے جب لشکر نکلتا ہے، تو جب یہ نکلتا ہے تو اسے عراق میں جہاں پہ آج کربلا ہے، کربلا سے آگے جائیں تو ایک جگہ عین التمر، جب یہ عین التمر، عین کنویں کو کہتے ہیں، تمر کھجور کو کہتے ہیں، کوئی کھجوروں والا کنواں تھا جس کی وجہ سے جگہ مشہور ہے عین التمر، وہاں پر خالد بن ولید کو گزرتے ہوئے ایک کلیسا ملتا ہے، ایک چرچ ملتا ہے جس کا باہر دروازہ بند ہوتا ہے، لاک لگا ہوتا ہے، وہ اس تالے کو توڑتا ہے، جب دروازہ کھولتا ہے تو اندر 40 بچے بیٹھے ہوئے، اور وہ 40 بچے جو تھے وہ آسمانی دیگر کتابوں کے حافظ تھے، عیسائی تھے، اور ان کو آسمانی صحیفے زبانی یاد تھے۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، آج تمہیں تمام دنیا کے مسلمانوں میں باقی اماموں کی فقہ مل رہی ہے، اہل بیت کی فقہ کہاں ہے؟ جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی تھی، جسے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ کوئی چھوٹی حدیث تھی کہ رسول کہہ رہے ہیں علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث نبی کو کیوں کہنی پڑی؟ موسیٰ کی تمثیل رسول سے نہیں، ہارون کی تمثیل علی سے ضرور ہے۔ چلے میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، لمبی تفصیل میں لے جاؤں گا کیونکہ یہ موضوع سے خارج ہو جاؤں گا، کہ جب موسیٰ طور پہ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے، اگلی سطر آپ کی داد کے لیے کہنے لگاؤں، اور امت نے ہارون کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ایک نبی ان کے درمیان موجود تھا، ایک نبی کا بھائی ان کے درمیان موجود تھا، یہ بھی جانتے تھے ہارون موسیٰ کا بھائی ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ ہمیں اس کے حوالے کر کے گیا ہے۔ اتنا جاننے کے باوجود انہوں نے ہارون کے بدلے میں کوئی انسان سامنے نہیں کیا، کوئی قابل قدر بندہ سامنے لے کے آئے، کوئی اہل علم سامنے نہیں لے کے آئے، انہوں نے ایک جانور کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اللہ جب کسی قبیلے پر، کسی نسل پر قہر نازل کرتا ہے تو انہیں اپنی حجتوں سے نکال کے جانوروں کے آگے سجدے کروا دیتا ہے، انہیں سامری کے بچڑے کی پوجا شروع کروا دیتا ہے۔ خدا کا سب سے بڑا یہ قہر ہوتا ہے، خدا جب کسی امت پہ ناراض ہوتا ہے انہیں اپنی حجتوں سے محروم کر کے جانوروں کے آگے سجدہ کرنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی جب سلمان محمدی بازار سے گزر رہے تھے تو دربار میں کسی کی بیعت ہو رہی تھی، سلمان بھاگ کے علی کے پاس گیا، کہنے لگا یا علی اب گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں اس کی بیعت ہو رہی ہے۔ بیعت نہیں ہو رہی، بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی بیعت نہیں ہو رہی، بچڑے کی پوجا۔ یہ سب حکومت سے پیار کرنے والے تھے۔ مجھے یہاں پر امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور مجھے جملے یاد آ گئے یہاں پر بابا سائیں مخدوم سبتین نقوی صاحب کے، انہوں نے اپنی کتاب نور سبتین پہ لکھا ہے کہ ذات سے پیار کرنا اور ہوتا ہے، صفات سے پیار کرنا ہوتا ہے، صفت سے نہیں ذات سے پیار کرو۔ صفتیں بدل جاتی ہیں، ذات نہیں بدلتی۔ ایک بہترین وکیل ہوتا ہے، جب تک وکیل ہے تب تک اس کی صفت ہے، وکالت چھوڑ دی صفت ختم ہو گئی۔ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، خطیب ہے، ذاکر ہے، صفت سے پیار نہ کرو، ذات سے پیار۔ یہی وجہ تو علی نے کہا تھا کہ میں تیری صفت کی وجہ سے تجھ سے محبت نہیں کر رہا، میں تو اس اہل ہے۔ اس جملے پر مجلس اجاز بھائی تمام ہو جائے، اللہ ارشد بھائی کو صحت دے۔ میں نے اس لفظ پہ کہ علی فرما رہے ہیں کہ تو اس اہل ہے۔ اب اتنا مجمع بیٹھا ہوا 2025 ہے، 12 سال کی ہم میری اور آپ کی ملاقاتیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے کہ کون کس اہل ہے۔
کیا بات ہے، کوئی نہیں کسی کو سمجھتا کہ کون کی سہل ہے. یہ بہت زیادہ جاننے والا بھی اہلیت کو اتنا ہی جانتا ہے جتنی اہلیت ظاہر ہوتی ہے. کیا بات، کائنات آدم و عالم میں واحد علی ہے جس نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی. کسی نے اس کی اہلیت پہ بات نہیں. اس نے سجدہ بھی اسے کیا جسے اہل پایا. تو جو سجدہ کرنے سے پہلے اہلیت دیکھتا ہے وہ کسی نا اہل کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور سائیں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ اس جملے کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، یقیناً جہاں بھی ہوں گے مالک کے پہرے میں. انہوں نے کہا تھا کہ جتنا دین ہے یہ مصطفیٰ کی صفات کا ہے. نماز ذات مصطفیٰ سے نہیں ملی، صفات سے ملی، کیونکہ رسالت محمد رسول اللہ نبی کی صفت ہے، محمد نبی کی ذات ہے. دین رسالت سے ملا ہے، رسالت ذات نہیں ہے، رسالت صفت ہے. لوگوں نے نماز صفت سے لی ہے، روزہ صفت سے لی ہے، زکوٰۃ صفت سے لی ہے، حج صفت سے لی ہے. یہ جتنا دین ہے یہ صفتوں سے ملا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ محمد کی ذات نے کیا دیا ہے؟ لوگوں نے جو دین لیا ہے یہ محمد کی صفات سے لیا ہے. اور جو محمد کی ذات ہے، علی محمد کی ذات کا نام ہے، حسن محمد کی ذات کا نام ہے، حسین محمد کی ذات کا نام ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی زہرا محمد کی ذات کا نام. اور ہم صفات سے پیار کرنے والے لوگ نہیں، ہم ذات سے پیار. صفات سے پیار کرنے والے لوگ آج تک یہ سوچ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹتا کیسے ہے، غسل ہوتا کیسے ہے. کیا بات ہے. صفات والے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کعبے کے طواف کے چکر اتنے کیوں ہیں، زکوٰۃ اتنی کیوں دی جاتی ہے. لیکن جو ذات سے محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں علی کی بیعت کیوں نہیں کی. کیا بات ہے. حسن سے بیعت کیوں مانگی، کیا بات، حسین سے سوال کیوں کیا. ہم ذات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم صفات کو ماننے والے صرف نہیں، ہم صفات کے ساتھ ذات کو ماننے والے. اب یہ پورے کا پورا جو دور تھا یہ دور اتنا نجس اور اتنا ناپاک ہو چکا تھا کہ الہی نظام کے مقابلے پر باقاعدہ ایک نظام ترتیب دے دیا گیا تھا. اب وقت بڑا تمام ہو رہا ہے اور اتنا میٹر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 مجلسوں میں کہاں جاؤں گا. مجھے یاد یہ تھا کہ میں اس مجلس کو آج یہیں پر تمام کروں اور کل جناب سیدہ کے خطبے پہ آ کے اگلی 2 مجلسیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کریں گے. بس یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. پہلے خلیفہ کا دور ہے اور پہلے خلیفہ کے دور میں خالد بن ولید ایک لشکر لے کے جاتا ہے، ایک جنگ یرموک کے لیے جب لشکر نکلتا ہے. تو جب یہ نکلتا ہے تو اسے عراق میں جہاں پہ آج کربلا ہے، کربلا سے آگے جائیں تو ایک جگہ عین التمر. جب یہ عین التمر، عین کنویں کو کہتے ہیں، تمر کھجور کو کہتے ہیں، کوئی کھجوروں والا کنواں تھا جس کی وجہ سے جگہ مشہور ہے عین التمر. وہاں پر خالد بن ولید کو گزرتے ہوئے ایک کلیسا ملتا ہے، ایک چرچ ملتا ہے جس کا باہر دروازہ بند ہوتا ہے، لاک لگا ہوتا ہے. وہ اس تالے کو توڑتا ہے، جب دروازہ کھولتا ہے تو اندر 40 بچے بیٹھے ہوئے اور وہ 40 بچے جو تھے وہ آسمانی دیگر کتابوں کے حافظ تھے، عیسائی تھے اور ان کو آسمانی صحیفے زبانی یاد تھے اور وہ صرف رومنز یا عبرانی نہیں بولتے تھے، وہ عربی بھی جانتے تھے. یہ ان 40 بچوں کو گرفتار کرتا ہے اور 40 بچوں کو گرفتار کر کے آپ اس کو بھی گوگل پہ جا کے انٹرنیٹ پہ لکھے گا عین التمر کا واقعہ تو آپ کو پوری ڈیٹیل نیچے آ جائے گی. یہ ان 40 بچوں کو لے کے مدینے آتا ہے اور مدینے آ کر یہ 40 بچے مدینہ کے بڑے گھروں میں غلام بنا کے دے دیے جاتے ہیں. اب یہ 40 بچے جو عیسائی تھے، جنہیں آسمانی یعنی کہ کسی عیسائی مدرسے سے لے کے آیا تھا اور ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے لکھے تھے، عیسائی تعلیمات کو جانتے تھے اور اس معاشرے میں آ گئے، ایسے ماحول میں آ گئے جن کو کچھ بھی نہیں پتا. ان بچوں کو
مسلمان کیا گیا، ظاہری طور پر ان کو بتا دیا گیا اب یہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے اندر آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ انہی 40 نے بڑے ہو کے اسلام پہ فتوے دیے، یہ 40 کے 40 اسلام کے سکولر بنے ہیں۔ اب اگلا سچائی سنیے گا، رسول کے بعد جو سب سے پہلی کتاب سیرت کی لکھی گئی ابن اسحاق، ابن اسحاق کا جو دادا تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا۔ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ابن اسحاق والی کتاب، وہ اس کا دادا یسار جو تھا، اسحاق کا جو باپ تھا یسار، وہ انہی 40 بچوں میں سے تھا جو عیسائی تھے اور انہیں مسلمان بنا کے مدینے میں لایا گیا تھا، اور انہیں مدینے میں مسند علم میں بٹھا دیا گیا کہ تم عربی بھی اچھی بول لیتے ہو اور کتابوں کا علم بھی تمہارے پاس ہے، تو تم تفسیر بیان کر دیا کرو۔ ان سے جو تفسیریں لیں، انہی کی نسل میں آنے والے نے مسلمانوں کی سب سے پہلی سیرت کی کتاب لکھی۔ ابن حزام سے عمر بن عبدالعزیز نے جب اسلامی سیرت کی کتاب لکھوائی تو یہ حقائق ہیں کہ اس کو اتنا نوازا گیا کہ اس کی جو منتھلی سیلری اور تنخواہ تھی وہ 3000 دینار تھی، جو آج کے مطابق $50,000 بنتی۔ اس کو مہینے کا $50,000 دیا جاتا تھا، اور اسے کہا جاتا کہ تم نے وہ سیرت لکھنی ہے جس میں اہل بیت کا لفظ بھی نہ ہے۔ یہ ابن حزام کی سیرت ہے جو اس نے لکھی، جو زہری سے بٹھا کے لکھوائی گئی۔ یہ وہ سیرت ہے جس میں اسے کہا گیا کہ یاد رکھنا اس میں کہیں کسی بھی جگہ پر صرف علی نہیں، عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ بھی نہ ہے، یعنی کہ ان کو صرف اہل قصہ نہیں، خاندان اہل بیت میں عبداللہ ابن عباس بھی بارے میں نہیں تھے، کیونکہ اموی تھے نا، اور عباسیوں کے ساتھ دشمنی بھی تھی۔ حضرت عباس کی جو عباس ابن عبداللہ کی نسل جو عباسی بننے تھے، ان کے ساتھ دشمنی بھی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ ابن عباس بھی نہیں چاہیے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے مدینہ میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ۔ عبداللہ ابن عباس اتنا بڑا جید تھا، اتنا بڑا مفسر تھا، اسے بلایا، اور معاویہ بن ابو سفیان نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو ابھی تک علی کے فضائل پڑھتا ہے، خبردار آج کے بعد میں تم سے علی کے فضائل نہ سنوں۔ ابن عباس کا جملہ اہل سنت تاریخوں میں ہے، جب معاویہ نے کہا کہ میں آج کے بعد تجھے زبان سے علی کے فضائل نہ سنوں، ابن عباس نے کہا کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں قرآن نہ پڑھوں؟ کیا بات ہے! اور اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس 23,000 حدیثیں وہ تھیں جو میں نے کانوں سے علی کی شان میں زبی سے سنی تھی۔ اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی، اتنی حدیثیں نبی نے علی کے لیے پڑھی ہیں، یعنی کہ وہ 100 سال حدیث کے پابندی، بس آپ میں آخری جملہ کہنے لگا، 100 سال حدیث بیان کرنے پر پابندی، 100 سال کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں سے لکھوائی سیرت، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنے فضائل پہنچ گئے ہیں۔ کیا بات! کہ ہم منبر پہ ہلکا سا پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہم منبر سے پڑھ رہے ہیں یہ پابندیوں کے بعد آنے والے فضائل، یہ پابندیوں سے نکلے ہوئے فضائل ہیں۔ اور نبی کو پتا تھا یہ علی سے بغض رکھتے، اور نبی ان تک علی کے فضائل پہنچاتے کیسے تھے؟ نبی نے ایک دن مولا امیر المومنین سے کہا، یہ اہل سنت کتابوں میں واقعہ آیا ہوا ہے، نبی نے مولا علی سے فرمایا کہ علی تم صبح جانا اور آبادی سے باہر جا کے سورج تم سے کوئی بات کرے گا۔ نبی نے نا مسجد میں اونچی آواز میں علی سے یہ بات کہی، جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سنا۔ اب وہاں سے نماز تمام ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تو سن بھی رہے تھے، اس نے کہا کہ سورج تم سے بات کرے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ سورج علی سے بات کرے گا؟ صبح چلتے ہیں۔ اب اگر کسی کو پتا چلے کہ صبح سورج نے بولنا ہے تو کتنی دنیا دیکھنے کے لیے جائے گی؟ ڈھیر لگ گیا لوگوں کا، گئے اور جا کے کہا کہ دیکھیں سورج علی سے کیا بات کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوا، علی نے فرمایا السلام علیکہ، تم پر سلام ہو۔ سورج کی آواز آئی علیکہ السلام یا امیر المومنین، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ سورج نے کہا
علیہ السلام یا امیر المومنین یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو. سورج غالی ہو گیا, بندے دوڑے رسول کی طرف. انہوں نے کہا آپ نے سورج کو آپ نے کہا تھا علی سے بات کر, یہ کیا؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ سورج نے علی کو اول کہا ہے, آخر کہا ہے, ظاہر کہا ہے, باطن کہا ہے. اول تو اللہ, آخر بھی اللہ, ظاہر بھی اللہ, باطن بھی اللہ. یہ سورج نے علی کو وہ کیوں کہا جو ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں؟ سورج علی کو وہ کہہ رہا ہے جب اللہ کو کہتے ہیں. رسول میں سنو 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 سنو, میں بتاتا ہوں سورج نے کیا کہا ہے. سورج نے علی کو اول اس لیے کہا ہے کہ علی وہ اول ہے جس نے میری تصدیق کی ہے, اور سورج نے علی کو آخر اس لیے کہا ہے کہ علی ہی وہ آخر ہے جس کے زانوں پہ میرا سر ہوگا. اسے ظاہر اس لیے کیا ہے کہ اس نے ظاہر ہو کے میری مدد کی ہے. اسے باطن اس لیے کہا ہے اس نے خاموشی سے بھی میری نصرت کی ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا اچھا, اول آخر ظاہر باطن کا ترجمہ یہ تھا. ان کے سانس مناسب ہوئے, اٹھ کے جانے لگے اور سلمان و ابو ذر رسول کے پاس آ گئے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں سورج نے یہی کہا تھا؟ فرمایا انہیں یہ بتایا ہے, اس نے وہی کہا تھا جو تم نے سمجھا. اللہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو, یہ ان کے لیے. خود فرمان ہے نا, معصوم کا فرمان ہے, لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق. رسول نے فرمایا ان کے لیے بتایا. یہی تو وجہ ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک تفسیر اس کے 70 ظاہر ہے 70 باطن. دنیا ظاہر میں الجھی ہوئی ہے اور علی باطن میں چھپا ہوا ہے. تم قرآن کے صفحات سے علی ڈھونڈ رہے ہو, علی قرآن کی روح کے اندر ہے. اتنی پابندیوں کے باوجود یہ دین ہم تک پہنچ گیا, علی کے فضائل ہم تک پہنچ گئے, کیونکہ رسول بہانے ڈھونڈتے تھے علی پڑھنے کے لیے. رسول کو پتا ہوتا ہے جیسے میں نے ممبر پہ علی پڑھنے اور سامنے چہرے بگڑ جانے, کل کو مسجد میں رش کم ہو جائے گا, لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ علی برداشت نہیں کرتے. اب رسول بہانے, میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے, ایک ایسے میں نے حدیث کو اکٹھا کیا ہے جس میں رسول اللہ نے بہانوں سے علی پڑھا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی یہ کہا کہ سورج کو سلام کر دینا. رسالت میں آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کاروبار کر رہے ہیں, منافع نہیں ہو رہا, ہمارے لیے کوئی دعا فرمائیں. رسول نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جس کا آج صبح اس نے بیچا بھی کچھ نہیں, خریدا بھی کچھ نہیں, اور کمایا بھی اتنا ہے کہ اللہ نے اس کا سرمایہ اپنے عرش پہ محفوظ کر لیا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابھی 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 جو مسجد کے دروازے کے آگے سے گزرے گا. ان کی نظریں چلی گئی. کون ہو سکتا ہے وہ؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, جلدی نہیں کرنی ہے. نظریں ان کی دروازے پہ تھی, کون ہوگا؟ جب انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک غریب صحابی انصاری پھٹے ہوئے کپڑے, وہ مسجد کے آگے سے گزر گیا. اس کو گزرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے رسول کی طرف دیکھا, رسول نے کہا یہی ہے. نشانی کیا بتائی تھی؟ اس نے بیچا بھی کچھ نہیں, خریدا بھی کچھ نہیں, تجارت اتنی اچھی کی ہے, اتنا نفع ہوا ہے اس کو کہ اللہ نے اس کے نفع کو اپنے عرش پہ بھی محفوظ کر لیا. انہوں نے کہا اس کی حالت تو نہیں بتا رہی, یہ کوئی منافع کما کیا ہے. دوڑے اس کی طرف, اب یہ بہانہ ہے علی پڑھنے کا. دوڑے اس کے پیچھے, اس کو جا کے کہنے لگا رک 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 رک, صبح کچھ بیچا ہے؟ کچھ نہیں. خریدا ہے؟ نہیں. آج تو نے کیا ایسا کیا ہے جو نبی کہہ رہے تو نے بہت کچھ کمایا ہے. اس کا بازار کی طرف جا رہا تھا, سوچ رہا تھا وہیں سے کچھ خریدوں گا, وہیں پہ کچھ بیچ دوں گا. جیب میں ہاتھ ڈالا, میرے پاس کچھ خریدنے کے لیے نہیں تھا. میں نے کہا جب خریدنا نہیں تو پھر بیچنا کیسا. بازار کی طرف جاتے جاتے میرے ذہن میں خیال آیا, بازار میں بھی جا کے اپنا دل ہی خراب کرنا, جاؤ مسجد میں جا کے علی کی زیارت کرتا ہوں.
جاتا ہوں جا کے علی کی زیارت کرتا ہوں. مسجد میں گیا، علی بیٹھے ہوئے تھے. بس ایک لمحے کے لیے علی کو دیکھا ہے، آنکھوں نے زیارت کی. وہیں سے واپس پلٹے، یا رسول اللہ یہ تو علی دیکھ کے آیا ہے. فرمایا علی کو ایک دفعہ دیکھنا ایسا بہترین تجارت ہے جس کا نفع اللہ عرش میں محفوظ رکھتا ہے. ان کا صرف علی کو دیکھنا اتنی بڑی ثواب ہے. رسول اللہ سنو، علی کو صرف دیکھنا 1000 نبیوں کی زیارت سے زیادہ افضل ہے. ان کا علی کو صرف دیکھنا، فرمایا ایک مرتبہ زبان سے علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. ان کا یا رسول اللہ صرف علی کہنا، فرمایا ایک بار زبان سے علی کا نام نکالنا 700 قرآن جو میں محمد نے پڑھا ہو. رسول کے چہرے کی رنگت بدل گئی. یہ سوال کرتے گئے، نبی فضائل پڑھتا گیا، سوال کرتے گئے، نبی فضائل پڑھتا گیا، حتیٰ کہ بے ساختہ یہ اٹھ کے یہ کہتے ہوئے دربار رسالت سے نکلے، یہ تو علی کے عشق میں مجنون ہو چکا ہے، علی کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے. یہ بہانے تھے رسول کے پاس علی پڑھنے کے. کیسے علی پہنچایا. بس یہ جو اتنا بڑا سسٹم بن چکا تھا ولایت علی کو روکنے کے لیے، اس اتنے بڑے سسٹم کے اندر، اتنے بڑے نظام کے اندر اس دیوار کو گرانے کے لیے اللہ کو زہرا کی ضرورت پڑی. فاطمہ میں تمہیں کبھی گھر سے باہر جانے کو نہ کہتا، اب تو جا تاکہ علی کی ولایت محفوظ ہو سکے. پہلی بار گھر سے آئی ہے، اس شان سے آئی ہے. 2 مجلسیں رہ گئیں اور میں روزانہ جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ایک دن نہیں روئی. جو میں ایک ہی دن شہادت کے اندر سارے مصائب پڑھ دوں. نبی کے بعد جتنے دن زندہ رہی ہے صرف روتی رہی. ہم میں سے ہر کوئی ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں موت بھی دیکھی ہے اور مصیبت بھی دیکھی. میری بول کے گواہی دینا، سگی ماں، سگا باپ، بیٹا، بہن، بھائی، کوئی رشتہ دار مر جائے، ایک رات رو لیتا ہے بندہ، 2 راتیں رو لیتا ہے، 3 راتوں کے بعد صبر آ جاتا ہے. اتنا ستایا ہے امت نے فاطمہ، ایک لمحہ خاموش نہیں ہوئی. اور میں منت کر کے کہوں گا کہ جتنی دن میں جناب سیدہ کے مصائب پڑھوں، کوشش کرنا اپنی آواز اونچی کر کے رونا، اس لیے کہ اونچی آواز میں رونا زہرا کی سنت ہے. آپ مجھ سے پوچھے کہ زہرا اونچی آواز میں کیسے روتی؟ اگر زہرا آواز اونچا کر کے نہ روتی، مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے، یا علی فاطمہ کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. اتنی اونچی آواز میں روتی تھی زینب کی ماں، مدینے کے لوگ تنگ آ گئے. عرب کے لوگ اونٹ پالتے تھے. اگر اونٹنی کا بچہ صحرا میں رہ جاتا، وہ صحرا میں اتنا چیختی تھی، اتنا چیختی تھی، دور دور تک صحرا میں اس کی آواز جاتی. دور رہنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی اونٹنی کا بچہ رہ گیا ہے. جناب سیدہ کے نوحے پہ ہے، رسول کے جانے کے بعد مدینے میں ایسے روئی ہے جیسے صحرا میں اونٹنی بچے کی جدائی میں روتی ہے. چیخے مار مار کے رویا کر. بابا کے بعد سیدہ تنہا رہ گئی. جناب سیدہ رسول کے بعد جو پہلی بار بی بی کی چیخوں کی آواز مدینے میں گئی، وہ تب ہے جب بلال حبشی نے رسول کے بعد پہلی بار جا کے گلدستہ اذان پہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی نے حسرت کر کے کہا تھا بلال اذان دے.
جو ہی بلال نے رسول کا نام لیا زہرا کی چیخیں بلند ہوئی، دوڑتے ہوئے حسنین مسجد میں گئے، آواز آئی بلال آہستہ اذان دے، آہستہ اذان دے، تیری اذان سن کے ہماری اماں بے ہوش ہو گئی ہے، ہماری ماں فاطمہ کو غش آ گیا ہے۔ اے زہرا بی بی، تیرے مصحف پڑھتے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں بی بی، جیسے تو نے مدینے میں بابے کا نام سنا، کربلا میں جب اکبر کی اذان کی آواز آئی ہے، زینب کی آواز آئی ہے، کوئی اکبر سے کہے اونچی اذان دے، میری سغرا مدینے میں سن رہی ہے۔ ایک مشکل اذان تھی جو زہرا نے بلال کی زبان سے سنی، ایک مشکل اذان تھی جو سیدانیوں نے اکبر کے لہجے میں سنی۔ ایک دن جناب سیدہ نے روتے ہوئے مولا علی سے کہا یا علی، آپ نے جب میرے بابا کو غسل دیا تھا میرے بابا کے بدن میں کرتا تھا، کیونکہ رسول کو کرتے سمیت غسل دیا گیا، فرمایا وہ پیرہن مجھے دے سکتے ہیں؟ امیر المومنین وہ پیرہن لے کے آئے، بی بی زہرا نے آنکھوں سے لگا، مولا امیر المومنین کہتے اتنا روئی زہرا، اس کے بعد میں نے وہ کرتا چھپا لیا، اس کے بعد میں وہ کرتا زہرا کو دکھاتا نہیں تھا کہ زہرا اس کرتے کو دیکھ کے اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے۔ میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں یہ اہل بیت کے مصائب ہر نسل میں بدلتے ہیں، صرف نام تبدیل ہوتے ہیں، مصیبتیں ایسی رہتی ہیں۔ زہرا ہمیشہ ہاتھوں میں بابے کا کرتا لیتی تھی جس میں بابے کو غسل دیا گیا تھا۔ شام کے زندان میں رو کے سکینہ کہہ رہی تھی سجاد مجھے ایک بار بابے کا وہ لباس لا دے، مجھے بابے کا وہ امامہ لا دے جس میں میرے بابا نے آخری سجدہ کیا۔ سکینہ کے ہاتھ میں بابے کا لباس، رباب کے ہاتھ میں اصغر کا کرتا۔ بس صدات و غیر صدات آج میں نے پڑھنا ہے سیدہ کی شہادت کا پہلا مرحلہ۔ نجف میں جاؤ امیر المومنین کی قبر پہ، زیارت کا پہلا جملہ سلام علیک یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم تم پر ہمارا سلام۔ کیونکہ زائر اپنی زیارت کا آغاز نجف سے کرتا ہے اور پھر کربلا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ آیا ہوا زائر اول مظلوم سمجھ کے روتا ہے، وقت اگر علی مظلوم ہے تو حسین کون ہے؟ علی مظلوم ہے تو عباس کون ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ سب سے بڑا مظلوم حسین ہے۔ علی تو فاتح بدر و خیبر تھا، علی تو سیف اللہ ہے، پھر علی کی ذری پہ اول مظلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ میں جملہ کھول کے پڑھوں گا میں خود عزادار ہوں، میرا جگر پھٹ جائے گا، میں جملہ چھپا کے پڑھوں گا میرا اشارہ سمجھ لینا، میرے اشارے کو سمجھنا، میرے اشارے کو اس سے آگے مجھے پڑھنے میں مجبور نہ کرنا۔ میں تمہیں بتاؤں علی اول مظلوم کیوں ہے۔ سکینہ کو تماچا لگا تھا عباس کے گرنے کے بعد، عباس گھوڑے سے گرا تو سکینہ کو تماچا لگا، حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو سکینہ کو تماچا لگا، اکبر کے سینے میں برچھی لگی تو سکینہ کو تماچا لگا۔ حسین اول مظلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین کے جانے کے بعد سکینہ کے چہرے پہ تماچا لگا۔ علی زندہ تھے جب زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آیا، رو کے گری یا علی میرا کان زخمی ہو گیا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ اللہ ان اونچی آوازوں پر رحم فرمائے، جناب زہرا تیرا رونا قبول کرے، سیدہ تمہیں اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار جناب سیدہ کی گواہی دینے والوں میں فرمائے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، جناب زہرا کے جانے کے بعد مدینے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی آپس میں بحث ہو گئی، کہتے مرد سب سے زیادہ غریب کب ہوتا ہے؟ ایک نے کہا تب ہوتا ہے جب وہ مقروض ہو جائے اور قرض لینے والا دروازے پہ آ جائے، دوسرا کہتا نہیں مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اولاد مر جائے، تیسرا کہتا نہیں مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اللہ اس پر رزق کے دروازے بند کر دے۔ سارے اکٹھے ہو کے علی کے پاس آئے، یا علی آپ ہمیں بتائیں مرد سب سے زیادہ غریب کب ہوتا ہے؟ علی فرماتے مرد سب سے زیادہ غریب تب ہوتا ہے جب اس کی زوجہ زخمی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ مشیت میں بدے ہوئے ہو۔ میں تمہیں آخری مجلس میں سناؤں گا علی کے نوحے، میں تمہیں آخری مجلس میں سناؤں گا مولا علی کے زخم، امیر المومنین جن ہاتھوں سے زہرا کو قبر میں اتارا،
قبر میں اتارنے کے بعد علی کے دونوں خالی ہاتھ باہر آئے. علی نے خالی ہاتھ آسمان کی جانب کر کے کہا میرے اللہ گوار رہنا علی اکیلا ہو گیا ہے. آج علی کی موسنا چلی گئی ہے, آج میرے ہاتھ خالی ہو گئے. بس آج مجھے پڑھنی ہے سیدہ کی پہلی شہادت. دربار میں زخمی پہلو کے ساتھ گئی تھی, یہ ذہن میں رکھنا. فتح مانگنے پہلے نہیں گئی. رسول کے قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی. جب دروازے پہ مسلمانوں کا ہجوم, کسی نے جا کے دربار میں بتایا کہ علی کے گھر میں اجتماع ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے ایک غلام کو بھیجا. میں کتاب سلیم سے پڑھ رہا ہوں یہ جملے, کتاب سلیم سے بھی پڑھ رہا ہوں, اور ایک خط ہے جس خط کا تذکرہ ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر شام گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد, اسے جا کے یزید سے کہا, اس نے کہا تو نے مار جو دیا تھا رسول کا بیٹا, یہاں تک ظلم کر کے خاموش رہ جاتا. مجھے مدینے میں خبر پڑی تو رسول زادیوں کو بازاروں میں لے کے پھراتا رہا, تو نبی کی بیٹیوں کو شرابیوں کے درمیان سے گزارتا رہا ہے. حد کر دیا تو نے یزید. جب عبداللہ ابن عمر نے کہا تو یزید نے جب دیکھا کہ یہ میری توہین کر رہا ہے, اس نے اپنے غلام سے کہا جا اندر جا, مجھے صندوق لا کے دے. اس نے صندوق کھولا, اس نے اس میں سے کالے رنگ کا ایک تھیلی کے اندر سے ایک چمڑے کا خط نکالا اور اس کے منہ پہ مارا. کہنے لگا یہ خط پڑھ. اس نے کہا اس خط میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خط وہ ہے جو تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا, جس میں اس نے لکھا تھا جب ہم نے زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی. مجھے بول کے بتا, نبی کی بیٹیوں کو سرننگے بازاروں میں لے کے جانا بڑا جرم تھا. اس کی ابتدا تیرے گھر سے ہوئی ہے, میرے گھر سے نہیں ہوئی. اس خط کے اندر بھی پورا واقعہ لکھا ہے. اور پھر میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں کتاب سلیم جو مذہب جعفریہ کی پہلی کتاب لکھی ہوئی ہے. تو رو نہ رو تیرا مقدر ہے. میں زہرا کی شہادت شروع کرنے لگا ہوں. 40 لوگوں کا ہجوم زہرا کے دروازے پہ آیا. انہوں نے دروازے پہ زور زور سے دستک دینی شروع کی. اندر سے جناب فضا آئی, آواز کہتی انا جاریۃ الزہرا, میں زہرا کی کنیز ہوں. اس دروازے پہ اونچی آواز میں شور نہ کرو. اندر علی اور علی کی زوجہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے, اندر حسنین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی دروازہ جہاں نبی اجازت مانگتے تھے. کسی نے باہر سے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. آگ کا لفظ زہرا کے کان پہ آیا. سیدہ نے ایک دفعہ علی کی طرف دیکھا, سیدہ نے دیوار پہ ہاتھ رکھا. سیدہ چلتی چلتی دروازے پہ آئی. دروازے پہ آ کے سیدہ باہر والے بندے سے مخاطب ہوئی. سیدہ دیکھ دی پہلے میری کنیز فضہ تم سے مخاطب تھی, انا فاطمہ بنت محمد, اب میں خود فاطمہ تم سے مخاطب ہوں. خبردار میرے دروازے کے آگے شور نہ کرو. تمہیں نہیں پتا اس دروازے پہ نبی اجازت مانگتے تھے. باہر سے کسی کی آواز آئی, فاطمہ عورتوں والے بہانے نہ کر, علی کو گھر سے باہر نکال ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی دیکھ رہی بھول گئے تم قرآن کی آیتیں. اللہ نے اس دروازے کی حرمت کا حکم دیا ہے. اس نے خالد بن ولید کو اشارہ کیا, اس نے ایک لکڑی کو آگ لگا کے دروازے میں پھینکی. دروازے پہ شعلے لگنے شروع ہوئے. دروازے کے شعلے بی بی کو شہر میں نظر آئے. بی بی کی آواز ہے کیا تم نے میرے دروازے کو آگ لگا دی ہے؟ زہرا کے دونوں ہاتھ دروازے کے اوپر تھے. میں غلط پڑھوں, زہرا مجھے معاف نہ کرے. کسی نے باہر سے اپنی ٹانگ کے ساتھ دھکا مارا, چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا. زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی, یا اس نے دروازے کو زور سے بند کیا؟ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. لوہے کی میخیں زہرا کے پہلو میں چلی گئی. بی بی کا ایک ہاتھ باہر آیا, کلفظ نے تازیانہ نکالا, اس نے زہرا کے بازو پہ تازیانہ مارا. زہرا کی آواز ہے یا علی میرا موشن شہید ہو گیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. نہیں پڑھے جاتے زہرا کے مصائب, نہیں پڑھا جاتا بی بی کا قتل. آج میں پہلا قتل پڑھوں گا, کل میں پڑھوں گا نبی کی بیٹی کا دربار جانا, آخری مجلس میں پڑھوں گا زہرا کے جنازے کا آدھی رات کو اٹھنا. جو سنی بیٹھے میں اہل سنت کتابوں سے دکھانے کو تیار, زخمی ہو گئی. مجھے مجمع میں بیٹھے ہوئے سیدوں کا خوف نہ ہوتا, پردے میں بیٹھا میرے وقت کا امام نہ ہو. میرے مولا مجھے معاف کر دینا. پسلیاں کیسے ٹوٹی میں نہیں پڑھ سکتا, میں نہیں پڑھ سکتا. جب یہ اندر داخل ہوئے ہیں, کتاب سلیم کہتی ہے دیوار اور دروازے کے درمیان تھی زہرا.
لیکن جب 40 لوگ اندر داخل ہو گئے، انہوں نے دروازہ چھوڑا، زہرا زمین پہ گر پڑی. زہرا زمین پر گری تو پسلیاں سلامت تھی. اسے اگلا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا. جب گری تھی تو پسلیاں سلامت تھی. اٹھنے سے پہلے پسلیاں زخمی ہو گئی. بس میں تمہیں ایک اشارہ کر دیتا ہوں، قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑے تھے. اس سے آگے نہ مجھ سے سننا ورنہ میرا اپنا جگر پھٹ جائے گا. گھوڑوں نے قاسم کی لاش پامال کی. نبی کی پردہ دار بیٹی زمین پہ گری. ہجوم صحن کے اندر داخل ہوا. علی نے گری ہوئی زہرا کو دیکھا. علی نے پکڑا اس شخص کا گریبان، زمین پہ مارا. علی نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے تلوار نکالی، کیونکہ پہلی بار علی نے زہرا کو ایسے دیکھا تھا. ادھر علی کی تلوار ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی کی آواز ہے، یا علی میرے بابا سے کیا وعدہ یاد ہے. علی نے تلوار اپنی نیام میں رکھی. علی نے پاؤں وہاں سے اٹھا لیا. علی کا پاؤں اٹھنا تھا. انہوں نے علی کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا. حوصلہ کیوں آ گیا؟ ان میں حوصلہ کیسے آیا؟ انہیں پتا تھا علی لڑے گا نہیں. یہ سازش لے کے آئے تھے، ہم اتنا بڑا حملہ کریں گے، علی بدلہ لینے کے لیے تلوار نکالے گا. ہم لشکر کے ساتھ علی کے گھر پہ حملہ کر دیں گے. ہم اہل بیت کو علی سمیت گھر کے اندر قتل کر دیں گے، مشہور کر دیں گے. حکومت کے حصول کے لیے دونوں لڑ پڑے. نبی کے ساتھیوں نے نبی کا خاندان مار دیا. رسول نے کہا اے علی میرے بعد ایسا واقعہ ہوگا. اے علی تمہیں میری نبوت کی قسم ہے. اے علی میں نے بڑی مشکل سے اسلام پھیلایا. اے علی تیرے بابا نے تیرے دادا نے بڑی محنت کی ہے. اے علی یہ نبیوں کا ورثہ ہے. اے علی میرے بعد خاموش رہنا. اے علی میرے بعد صبر کرنا. اے علی تمہیں میرا صبر میری زہرا یاد کروائے گی. زخمی زہرا نے کہا بابے کا وعدہ. علی کی تلوار نیام میں آ گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ اب علی نہیں لڑے گا، یہ ملعون اٹھے. انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. روایت پوری سن لینا. امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی. یہ علی کو کھینچ کے دروازے کی طرف لے کے جا رہے تھے. ماں زخمی تھی دروازے کے پاس. بابا صحن سے گزر رہا تھا. دو بیٹیاں حسین کے پیچھے کرتا پکڑ کے رو رو کے کہہ رہی تھی حسین باہر نہ جانا، حسین ہمیں تیرا بڑا آسرا ہے، حسن کوئی میری ماں کو اٹھا دے. جناب سیدہ نے دیکھا امیر المومنین کے گلے میں رسی آئی. جو سید بیٹھے میں یہاں چھپا نہیں سکتا. زہرا زخمی حالت میں ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آئے تھے. زہرا کونیوں کے بل چلی. یہ باہر والے دروازے کے قریب پہنچے تھے. بی بی نے اپنا دائیں ہاتھ علی کی ابا میں رکھا. بی بی علی کو روک رہی تھی، یہ علی کو کھینچ رہے تھے. کسی نے دیکھا کہ علی چل نہیں رہے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ علی کے قبا کے اندر زہرا کا ہاتھ ہے. میں غلط پڑھوں، زہرا معاف نہ کرے، مجھے معاف کر دینا سیدو. اس میں غیرت نے لوہے کی نیام زہرا کے ہاتھ میں ماری. زہرا کی آواز ہے یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی، یا علی میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، یا علی میرا بازو زخمی ہو گیا. یہ علی کو لے کے مسجد کی جانب چلے. سیدہ کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی، بازو زخمی ہو چکا تھا، ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. میں نے صرف یہ زخم پڑا ہے، یہ زخم پڑا ہے، یہ پڑا ہے. جو دیکھ کے سن رہے ہو تم گھر بستر تک روگے. اگلا اشارہ سن لینا، میں نے ابھی یہ زخم نہیں پڑا. بس اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس بندے اور علی کے درمیان زہرا کھڑی تھی.
علی کی پیچھے سے آواز آئی زہرا درمیان سے ہٹ جا، زہرا درمیان سے ہٹ جا۔ بی بی رو کے کہتی نہیں یا علی، میرے بابا کو بچانے کے لیے تو ہجرت میں بستر پہ سویا۔ یا علی آپ کبھی بدر میں لڑے، آپ کبھی احد میں لڑے، آپ کبھی خیبر میں لڑے، آپ کبھی خندق میں لڑے۔ زخمی زہرا نے روتے ہوئی آنکھوں سے علی کی طرف دیکھے گا، یا علی میری مجبوری ہے، میرا بھائی کوئی نہیں ہے، آج محمد کا کوئی بیٹا ہوتا تجھے اکیلا نہ چھوڑتا، میں محمد کی بیٹی ہوں، میں تیرا دفاع کرنے کے لیے درمیان میں کھڑی ہوں۔ ادھر زہرا درمیان میں کھڑی تھی، یا کسی ملعون کا ہاتھ اٹھا، سیدہ کی آواز آئی یا علی، یا علی میرا در زمین پہ گر گیا۔ بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، جب سیدہ کو لے کے یہ مسجد کی جانب پہنچے، علی کو لے کے مسجد کی جانب گئے، زخمی حالت میں بی بی نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا۔ یہ مصائب کی روایت آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، زخمی حالت میں مسجد کے دروازے پہ آئی، ایک ہاتھ میں حسن، حسین زخمی، رسول کی قمیض کاندھے پہ۔ بی بی کی آواز آئی خبردار، علی کو آزاد کرو، ورنہ مجھے قسم ہے اپنے بابا کی، میں ابھی اپنے سر کی چادر اتاروں گی، میں رسول کا کرتا سر پہ رکھ کے بددعا کروں گی۔ یہ جملہ کہہ کے جب بی بی نے دیکھا انہوں نے علی کے گلے سے کپڑا نہیں نکالا، سیدہ نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے، قبر رسول کی جانب چلی، ادھر زہرا قبر رسول کی جانب چلی، ادھر مدینے میں زلزلہ آنا شروع ہوا، مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کر دیا، انہوں نے قیامت کے آثار دیکھے، انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکالی، علی دوڑتے ہوئے زہرا کے پیچھے آئے، علی کی بات ہے زہرا بددعا نہ کرنا، زہرا بددعا نہ کرنا، روتی ہوئی زہرا محمد کی قبر پہ گر گئی، رو کے کہتی دعا کر تیری زہرا کو موت آ جائے، اور آج میرا گھر لٹ گیا، میرا دروازہ جل گیا، میرا پہلو زخمی ہو گیا، میرا محسن مار دیا، میرا بازو ٹوٹ گیا، میری انگلیاں شہید۔